الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، ماہ رمضان بلکہ ماہ رمضان المبارک کہنا چاہیے، اس کی آمد ہے. نیکیوں کا موسم بہار اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. پچھلے جمعے ہمارے ساتھی اعجاز لطیف صاحب نے وہ خطبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعبان کے آخری روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ گویا کہ ماہ رمضان کے لیے ذہنی تیاری کا درجہ رکھتا تھا. اس ماہ کی جو برکتیں ہیں ان کا ذکر ہے، اس کے اندر جو خیر کے پہلو ہیں اور اس میں کیا کچھ کرنا چاہیے مسلمان کو. بڑا جامع خطبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، وہ آپ سن چکے ہیں. بہرحال اور اس خطبے کا حاصل یہ تھا کہ یہ جو موسم بہار ہے یعنی رمضان کا مہینہ، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. بلکہ ایک لفظ پہلے بھی میں نے استعمال کیا ہے پچھلے سالوں میں بھی کہ لوٹ سیل کا مہینہ ہے. آج کی ایڈیم میں اگر بات کریں سمجھانے کے لیے کہ ہر نیک عمل کا بدلہ اس مہینے میں 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے. اور یہ بھی جو ہے ایک فگر، یہ حد بھی نہیں ہے، مطلب ہے کہ بے حساب، اور کم سے کم یوں سمجھیے کہ 70 گنا ہے. اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے حوالے سے ترغیب و تشویق کا معاملہ اختیار کیا کہ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا. تو اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ وہ پہلے بیان ہو چکا ہے، لہٰذا میں اس کی طرف تفصیل سے نہیں جا رہا. بہرحال اس کا خیال رکھنا ہے کہ نیکیوں کے اس موسم بہار سے اگر ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو یہ بہت بڑی محرومی ہوگی. اعجاز لطیف صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ ابھی سے عزم کر لے کہ اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے صحیح طور پر استفادے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے. ابھی شروع نہیں ہوا چاہتا ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے یہ بات جو کہی تھی وہ بڑی قیمتی تھی. ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ کب اچانک اس کا وقت آ جائے. تو اب اتنا قریب رمضان آیا ہے تو دعا ہو کہ یہ رمضان ہمیں میسر مل جائے، اس میں ہمیں موقع مل جائے. تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کی طرف توجہ انہوں نے دلائی تھی. اس ماہ مبارک کے حوالے سے میرا احساس پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے پچھلے سالوں میں، اور آپ کو بھی احساس ہوتا ہوگا کہ جب ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، اور بہرحال یہ روزے رکھنا اور پھر شدید گرمی میں روزے رکھنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، کافی مشقت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ایمانی قوت ہی ہے جس کے بل پر انسان کرتا ہے.
اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، یہ 30 دن ہے، اور آغاز میں لگتا ہے کہ یہ کیسے گزریں گے 30 دن، لیکن جب شروع ہوتا ہے تو اتنی تیزی سے ہاتھوں سے نکلتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اتنی جلدی ختم کیوں ہو گیا۔ یہ ایک ہمیشہ یہ احساس رہا کہ ختم ہونے پہ آتا ہے تو بس ہم ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اس اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق تو ادا کیا نہیں اور بڑی تیزی سے یہ نکل گیا ہے۔ لہذا اس کے لیے واقعتاً ذہنی تیاری، پورے شعور اور ذہنی تیاری کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کرنا اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں مستعد ہونا ہوگا۔ ہمارے والد محترم اس کے حوالے سے ہی ایک شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ ایسا نہ ہو، بعد میں کبھی افسوس نہ ملے، تو ابھی سے اس کے لیے ذہنی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان کا پروگرام اصلاً 2 گنا ہے۔ اس کے حوالے سے جو عام سوچ ہے وہ تو یہی ہے کہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ روزوں کا مہینہ ہے، لیکن اس میں ایک اور پروگرام بھی پیرلل ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ دن کا روزہ ہو اور رات کا قیام مع القرآن۔ گویا اس ماہ رمضان کے پروگرام میں 2 چیزیں شامل ہیں، اور اس کا بھی ایک درجے میں ہم اہتمام کرتے ہیں تراویح کی شکل میں۔ یہ تراویح جو ہے وہ اصل میں اسی قیام اللیل کا ایک متبادل ہے، اسی کی ایک شکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوشش تو ہونی چاہیے کہ رات کا زیادہ سے زیادہ حصہ قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں گزارا جائے۔ 20 تراویحاں پڑھ تو لیں، اور بہت بڑی تعداد میں ماشاءاللہ مسلمان پڑھتے ہیں، اور عام مشاہدہ یہی ہے کہ فرض نمازوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے مسجد میں جتنے تراویح کی نماز میں ہوتے ہیں، یعنی عام روزے کے علاوہ، رمضان کے علاوہ فرض نمازوں میں بھی اتنی حاضری نہیں ہوتی جتنی کہ ماہ رمضان میں تراویح میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ اصل میں کیا ہے؟ ھدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ قرآن تو ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے، اور اس گائیڈنس سے فائدہ تو تبھی ہم اٹھا سکیں گے جب اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ ہماری سمجھ میں بھی آ رہا ہو، اور یہ چیز اکثر مفقود ہوتی ہے۔ محض 20 تراویحاں پورا کرنا وہی مقصود رہ جاتا ہے، اگرچہ کچھ اس دور میں الحمدللہ کچھ لوگوں کی کوششوں سے، جس میں بہت بڑا حصہ بانی محترم کا بھی ہے، کہ بعد میں خلاصہ مضامین یا کسی نہ کسی انداز سے تذکیر کا معاملہ، تو یہ جو ہے اب اس کا کچھ نہ کچھ رواج ہوا ہے، لیکن مطلوب تو یہ ہے کہ جو کچھ قرآن سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں بھی، سمجھ کر پڑھیں۔ ہدایت حاصل کرنے کی بات ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور اگر ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو کیا ہدایت ہمیں ملے گی؟ ہاں، ثواب ضرور مل جائے گا اللہ کے کلام کو پڑھنے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک حرف کے پیچھے 10-10 نیکیاں، اور ماہ رمضان میں تو پھر آپ اس کو 70 سے اور ضرب دے دیجئے۔ لیکن اصل مقصود تو یہ 2 گنا پروگرام ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام، یعنی تراویح کا معاملہ۔ چنانچہ احادیث میں اس کو بیان کیا گیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنب۔ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی کے ساتھ، یا اللہ ہی سے اجر کی امید میں، احتساباً کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ دکھانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ سے اجر کی امید، اللہ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہوں، تو جس نے بھی ماہ رمضان میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا، قیام اللیل کا جس نے اہتمام کیا، میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی جو باٹم لائن ایک شکل ہے وہ تراویح کی ہے، ایمانا واحتسابا وہی شرط ہے، ایمان، حالت ایمان میں اور اللہ ہی سے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے بھی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی دونوں کو پیرلل رکھا گیا ہے، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ یہی بات ایک اور حدیث میں بھی آتی ہے جس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مقصود ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن. آپ نے ان دونوں کو اکٹھا کیا ہے، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن. یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت میں کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، یہ میری وجہ سے رکا رہا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. ویقول القرآن، اب قرآن سفارش کرے گا، منعته اللیل بالنوم، منعته النوم باللیل، کہ میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے باز رکھا، یہ میری وجہ سے جاگتا رہا. اب رات کا جاگنا جو ہے آپ کو معلوم ہے، ایک تو یہ کہ کل رات جاگا جائے، قیام اللیل. قیام اللیل کا اطلاق قرآن مجید میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے، نصفہ او انقص منہ قلیلا. اب وہ جو قیام اللیل کی تفصیل وہاں آ رہی ہے سورہ مزمل میں، وہ کیا ہے کہ یا تو نصف شب ہو یا اس سے کچھ زائد ہو یا اس سے قدرے کچھ کم ہو، یعنی باٹم لائن 1/3 شب اور پسندیدہ 2/3 شب. اور رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کرتے. تو منعتہ النوم باللیل، قرآن مجید جو شفاعت کرے گا کہ اے پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے منع کیا رکھا، باز رکھا. فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں فیشفعان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ان دونوں کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. جہاں تک روزہ کا اجر کتنا ہے، اہمیت تو سامنے آ گئی، فرضیت ہے. ابھی وہ میں نے آیات کی تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ بھی انشاءاللہ آگے کروں گا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے کو پائے تم میں سے وہ پورے مہینے کے روزے رکھے، فرضیت ہے صوم. اجر کتنا ہے اس کا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہے، کسی قدر اندازہ ہوتا ہے، اس کو ہم حتماً پھر بھی نہیں جان سکتے. الفاظ یہ ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف له الحسنۃ بعشر امثالها. ابن آدم کے ہر عمل یعنی ہر نیک کام، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا عطا کریں گے اور 10 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. جو کام بھی کر رہا ہے وہ نیکی کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ 10 گنا عطا کرتا ہے. عام طور پر معمول اللہ کا یہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے، الی 700 ضعف، کم سے کم تو 10 گنا اجر ہے اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہے ہر نیک عمل کا. قرآن مجید میں ذکر ہے انفاق فی سبیل اللہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کی بہت سی بدعات ہیں، اور سب سے اونچی مد یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے اور قیام کے لیے خرچ کیا جائے. لیکن باٹم لائن وہ بھی ہے، غریب کی مدد کرنا، ضرورت مند کی حاجت روائی کرنا، یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں. تو فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے کہ جب اس سے 700 دانے وجود میں آتے ہیں. ایک دانہ آپ ڈالیں، 7 کوشے اس میں سے نکلے، 700 دانے بن گئے، یعنی 700 گنا تک اللہ تعالی اجر و ثواب دیتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، خرچ کرنے والے کے لیے. یہ بہت بڑی بات، بہت بڑی تشویق ہے اس میں، اس مد میں خرچ کرنا. لیکن ذات ہی فرمایا الا الصوم، روزہ اس سے مستثنا ہے. یہ اصول جو ہے یہ روزے کے لیے نہیں ہے. تو روزے کے لیے کیا ہے، وہ بالکل ہی کچھ اور ہے. فرمایا فإنه لی وانا اجزی بہ، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی تم سوچ ہی نہیں سکتے اس کا بدلہ کیا ہے. اور جیسے کسی بڑی شخصیت سے کوئی توقع رکھتا ہے کہ اگر وہ کوئی انعام دے گی تو وہ انعام بھی بڑا ہوگا. تو جو کائنات کی عظیم ترین بلکہ اصل ہستی ہی وہ ہے
فإنہ لی وأنا أجزی بہ، میں خود ہی اس کا، بلکہ بعض نے ترجمہ کیا کہ میں خود اس کی رضا ہوں، رب کی رضا، رب کی خوشنودی۔ تو یہ ہے معاملہ اس روزے کی عبادت کا۔ بات وہی ہے کہ اس کی جو بھی آداب ہیں، جو اصول ہیں، جو اہتمام ہے، اس کے ساتھ اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ یہ اجر ہمیں اللہ عطا کرے گا۔ قرآن مجید میں روزے کی عبادت کا ذکر سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں ہے۔ نماز، ارکان اسلام میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے۔ نماز کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا ہے، لیکن ساتھ ہی آپ نوٹ کریں گے کہ نماز کا طریقہ، کہیں سجدے کا ذکر کر دیا، کہیں وہ رکوع کا ذکر کر دیا، کہیں قیام کا ذکر ہو رہا ہے۔ ترتیب ان میں کیا ہے، کون سا پہلے ہے، کون سا بعد میں ہے، کتنی رکعتیں ہیں، کیسے ادا کرنا ہے، کوئی تفصیل نہیں۔ لہذا اصول کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے، بس۔ اور اسی کی برکت یہ ہے کہ آج پوری عالم اسلام نماز کی فرضیت کے تو سبھی قائل ہیں، لیکن اس کی حیثیت کے حوالے سے بھی اس طرح سے معمولی فرق جو ہے جزوی ہوگا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، کوئی اور ہو، اہل حدیث ہو، سب ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کی فارمیشن ڈسٹرب نہیں ہوتی، اتنا اتفاق ہے اس کے اندر۔ صرف جزوی سے تھوڑے سے معاملات ہیں، کوئی کہے گا کہ آمین بالجہر کہنی ہے، کوئی کہے گا نہیں، کسی کی رائے یہ ہوگی کہ امام کے پیچھے بھی جو ہے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، کسی کی رائے نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کی رائے یہ ہے کہ ایک رکوع ہے اور کسی کی رائے یہ ہے کہ نہیں رکوع بھی دو ہیں سجدوں کی طرح۔ یہ ہے اس امت کی یکجہتی کی ایک بہت بڑی دلیل، اور اس دین کی جو ہے وہ عظمت کی دلیل بھی ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہم یہاں پہنچے ہیں، اور یہی اصل دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اب صرف اور صرف اسلام۔ اچھا، روزے کا معاملہ، زکوٰۃ کا ذکر بھی آپ دیکھتے ہیں، نماز کے ساتھ اکثر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن زکوٰۃ اس کا نصاب تک کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ مدات کا ذکر کچھ آیا ہے، لیکن تفصیلات کچھ زیادہ نہیں۔ روزے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی رکوع میں قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تمام اس کی ڈیٹیلز دے دی گئی، یہ خاص معاملہ ہے۔ 23واں رکوع سورہ بقرہ کا، میں نے اس کی تلاوت بھی کی تھی اور میں اب اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے، یعنی سابقہ جو بھی شرائع تھیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی امت تھی، سابقہ امتوں میں بھی روزہ کسی نہ کسی صورت میں فرض تھا۔ بنی اسرائیل کا روزہ اور مسلمانوں کا روزہ، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے روزے کا تصور بالکل وہی ہے، لیکن وہاں پر پابندیاں زیادہ ہیں، اور اس امت کے لیے اس میں کچھ نرمی کی گئی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ہر رسول کی شریعت کے اندر روزہ جو ہے اس کی یہ عبادت شامل رہی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا تھا پچھلی امتوں پر، پچھلی قوموں پر بھی، تو اے مسلمانوں اب تم پر بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع بھی ہے، میں مختصر کروں گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ تو دعا ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن مجید کا ابتدائی تعارف جو کروایا جا رہا ہے کہ یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تقویٰ ہونا چاہیے۔ اگرچہ اسی رکوع میں جو 23واں رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اس میں ہدی للناس کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ پوٹینشلی پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت کا سامان اس قرآن میں موجود ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اسی میں یہ بات فرمایا کہ ھدی للناس، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی، لیکن بالکل آغاز میں جو کہا گیا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی اصل میں کیا ہے؟
اس کی بنیاد یہ ہے، ایک تو تقویٰ یہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو جائے شریعت میں کیا جائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کے مطابق حرام سے بچے، جائز پر اکتفا کرے، قناعت کرے۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں یونیورسل ٹروتھ ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، کسی کا حق غصب کرنا غلط ہے، کسی کو برا بھلا کہنا غلط ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان کے اندر ہے، اور انسان غلط کام کرتا ہے اور اندر سے ضمیر بھی اس کو جو ہے وہ کچوکے لگاتا ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ دھوکہ کسی کو دیا ہے اور اس کے نتیجے میں تم نے بہت کچھ حاصل تو کر لیا، تمہارے اثاثے تو بڑھ گئے، لیکن کام تم نے غلط کیا، کسی کا حق مارا ہے۔ یہ بنیاد ہے تقویٰ کی۔ کوئی چیز اندر سے روکتی ہے، اس کی پھر شرائع جو ہیں رسولوں کی امتوں کے اندر پھر اس کی تفصیلات آتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر اندر انسان خیر اور شر کا علم رکھتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں۔ اسی کے لیے سورہ بقرہ کے اسی رکوع میں آیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب ان کے دلوں پر مہر ہو گئی، اب کبھی وہ واپس آ ہی نہیں سکتے، پوائنٹ آف نو ریٹرن تک چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تقویٰ کچھ نہ کچھ اندر ہوگا تو آپ قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ھدی للمتقین کا حاصل یہ ہے کہ کچھ خدا خوفی، کچھ تقویٰ اندر ہوگا، تب آپ اس قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور وہ تقویٰ کیسے جنریٹ ہو، کیسے پیدا ہو، اس کے لیے روزے کی عبادت فرض کر دی گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو سکے۔ اور یہی تقویٰ ہے جو الٹیمیٹلی انسان کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے معاف کر دے، وہ تو کسی بڑے بڑے گناہگار کو بھی معاف کرتے، اختیار تو ہے، لیکن اس نے خود جو بتایا ہے قرآن میں جا بجا، کامیاب ہونے والے کون ہوں گے؟ متقین۔ ان المتقین فی جنات ونہر، ان للمتقین مفازا، کامیابی ملے گی صرف متقین کو۔ تو یہ ہے وہ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر آئے، اور تقویٰ کیسے آئے گا اس کے لیے یہ روزے کی عبادت فرض کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایاما معدودات، گنتی کے چند ہی دن تو ہیں۔ یہ جو پہلی آیات ہے اس رکوع کی، اس کے بارے میں ایک رائے یہ بھی ہے، اور والد محترم بانی محترم کی بھی یہی رائے تھی، کہ ابتدا میں جو چند آیات ہیں یہ فرضیت صیام رمضان کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے ایام 20 کے روزے رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی تھی۔ ہر مہینے 3 روزہ تو روزے، کیونکہ 30 روزوں کے اوپر تو ایام معدودات کا اطلاق نہیں ہوتا، 30 دن تو بہرحال ایک معنی رکھتے ہیں۔ ایام معدودات گنتی کے چند ہی دن ہیں۔ جب تک روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک بھی روزے کا ایک تصور تھا، اور ایام 20 کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور صحابہ بھی آپ کی دیکھا دیکھی رکھ رہے ہیں۔ تو ابتدائی حکم گمان غالب ہے کہ وہ اس حوالے سے ہے کہ تم بھی رکھا کرو، ضرور رکھا کرو، اور چند ہی دن تو ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا پھر حالت سفر میں ہو تو اس پر ان کی گنتی ہے اور دنوں میں، یعنی دوسرے دنوں میں اس کو وہ پورا کرے۔ ایام 20 میں معمول ہے 3 دن روزہ رکھ رہے ہیں، بیمار پڑ گیا ہے یا سفر درپیش ہو گیا ہے اور سفر کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی جگہ اس دن نہ روزہ رکھو، ایام 20 کو چھوڑ کر کسی اور دن میں روزہ رکھ لو اس کی جگہ پر۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھیں، یعنی کوئی عذر نہیں ہے، نہ سفر درپیش ہے نہ بیماری ہے، لیکن بس طبیعت ادھر نہیں آتی، روزہ رکھنا مشکل لگ رہا ہے، تو ان ابتدائی آیات میں ان کا بھی ذکر ہے، اس کے لیے بھی ایک گنجائش چھوڑی ہے۔ تو کیا کرو؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ اپنے اس روزے کے بدلے فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا ایک مسکین کو کھلا دے، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، تو جو کوئی اپنی آزاد مرضی سے مطلب مزید
ایک کی بجائے کئی مساکین کو کھانا کھلا دے فهو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اجر و ثواب کا موجب بنے گا۔ لیکن کم سے کم جو کفارہ ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہاں فرمایا تم روزہ رکھ لیا کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ فدیے کا راستہ بھی کھول دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا کہ جو روزے کی اپنی برکات ہیں وہ اس سے حاصل نہیں ہوں گی، لہذا بہتر تو یہی ہے کہ تم روزہ رکھو، اور اگر چھوٹ گیا ہے کسی سفر کی وجہ سے تو اس کی جگہ بھی روزہ ہی رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ وہ ابتدائی آیات ہیں جس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ رمضان کے روزے سے پہلے مسلمانوں پر فرض ہوا تھا، اور اس کی ترتیب یہ تھی جو میں نے بیان کی۔ ہر مہینے ایام بیس کے دن، ایام بیس سے مراد سب کو معلوم ہی ہوگا، چاند کے دن جو سب سے زیادہ روشن ہوتے ہیں، 13، 14 اور 15 چاند کی یہ جو تاریخیں ہیں ان میں۔ اب اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روزے کی فرضیت کا ذکر آ رہا ہے، وہ ہے آگے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن۔ سب سے پہلے تو رمضان کے مہینے کا ایک تعارف کروایا جا رہا ہے، ماہ رمضان۔ یہ ماہ رمضان کا ذکر کیوں خاص طور پر ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور قرآن کیا ہے؟ پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، پوٹینشلی اس کے اندر ہدایت کا سامان پوری نوع انسانی کے لیے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ کتاب جو ہے کوئی گنجلک سے مضامین نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ کہ اس کے اندر بڑے غور سے دیکھنا پڑے تو پھر سب کچھ سمجھ میں آئے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا، مدعا ان کا ہے اپنے عالم تقریر کا، کیا کہہ گئے کیا لکھ گئے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایسا نہیں۔ بینات من الھدی، ہدایت کی واضح روشن تعلیمات، والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والی شے ہے، حق اور باطل۔ اب اس کا جو ہے تعین کیسے ہوگا؟ اس کی بنیاد قرآن ہے، جو قرآن کے مطابق چل رہا ہے وہ حق پر ہے، اور جو قرآن کے خلاف چل رہا ہے وہ دوسرے۔ اب یہ سب بات قرآن کی ہو رہی تھی، اب اس کے آگے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس ماہ رمضان کو جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس کی زندگی میں آئے، فَلْيَصُمْ، وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ یہ ہے فرضیت صیام رمضان مبارک، قرآن مجید میں اس مقام پر آیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اس ایک رعایت کا ذکر کیا ہے، پہلے 2 رعایتیں دی گئی تھیں، اب ایک رعایت رہ گئی ہے۔ ایام 20 کے روزے جب تک تھے اس میں 2 رعایتیں تھیں، یہاں پر ایک ہے۔ یہاں فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور جو کوئی شخص مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یعنی ان 2 صورتوں میں وہ روزہ جو ہے مؤخر کر سکتا ہے، اور دنوں میں پھر پورا کرنا ہوگا، اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ ماہ رمضان میں بھی یہ اجازت جو ہے یہ برقرار رہی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو کیا کرو؟ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو روزہ تو نہ رکھو لیکن اب تعداد پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں۔ ابتدائی آیات میں ایک رخصت اور بھی تھی کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دو تو کفارہ بن جائے گا، لیکن اب رمضان کے روزے کے حوالے سے کہا کہ یہ نہیں ہے، وڈرا کر لیا گیا، اب اس کی جگہ روزہ ہی رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے بھی جینوئن ریزنز ہوں گی روزہ چھوڑنے کی۔ بیماری ہے، مریض ہے کوئی شخص، یا کوئی سفر درپیش ہے جس کی صعوبت برداشت کرنا مشکل ہے، روزہ چھوڑ دو۔ یہ رعایت باقی رہی، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی نہ رکھیں اور اس کی جگہ جو ہے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، وہ وڈرا کر لیا گیا۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہے، تمہیں سختی میں اور مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم تعداد پوری کرو، 30 روزے پورے ہوں گے، اگر اس مہینے 29 ہوئے تھے تو 29 پورے کرنے ہوں گے، ورنہ 30 ہوں گے تو 30۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا احسان مانو۔ آگے بھی اگرچہ روزے سے متعلق ہی کچھ اور ہدایات بھی آ رہی ہیں، انشاءاللہ پھر اس کا مطالعہ بعد میں کریں گے آئندہ اگر موقع ملا۔
اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات سے بھرپور طور پر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوئی ایک لمحہ بھی جو ہے اس میں ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے معمول کے مطابق عرض کروں گا، قومی اسمبلی میں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور انہوں نے یہ سود کے خلاف بل پیش کیا ہے، الحمدللہ، تو ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کے خلاف اگر ہم حالت جنگ میں ہوں تو کیا ہمارے لیے کوئی خیر اور بھلائی ہو سکتی ہے؟ نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، اور خاص طور پر مسلمان ہو کر اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو پھر اس کی دنیا بھی برباد ہوگی۔ غیر مسلموں کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے کھلی چھوٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محاربہ ہے یہ۔ بہرحال کوئی بات تو آئی ہے۔ تنظیم اسلامی ایک عرصے سے پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے، اور اس حوالے سے مسلمانان پاکستان کی ذہن سازی کے لیے بھرپور کوششیں ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ 1.5 سال ہوا ہوگا ہم نے سود کے حوالے سے ایک بھرپور مہم ملک گیر طور پر چلائی تھی، اور اس میں اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے اسلام آباد کے در و دیوار بھی آیات قرآنی اور جو احادیث آئی ہیں سود کے حوالے سے انتہائی، جس میں شناعت کا ذکر ہے، جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے، وہ تمام آویزاں کر دی گئی تھیں، اور الحمدللہ کہ یہ کام ہوا، اور بعد میں انہیں ہوش آئی کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن یہ کہ ہو گیا، ایک میسج جو ہے وہ بھرپور طور پر پورے پاکستان میں پہنچا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ویسے تو ہمارے تمام حکمرانوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ مکمل انسداد سود کے ذریعے اللہ اور رسول کے خلاف حالت جنگ سے نکلیں، لیکن ریاست مدینہ کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس بل کو پاس کروانا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سے دستبردار ہونا تو بہت ضروری ہے، ازبز ضروری ہے۔ اگر آپ ریاست مدینہ کا نام لے رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حالت جنگ سے تو نکلو۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے اس ماہ رمضان میں خصوصی ٹرانسمیشن کے دوران شوبز کے لوگوں کے پروگرام پر پابندی کی قرارداد منظور کی ہے، الحمدللہ، جس کی ہم تحسین کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ اس کے خلاف ہوا تھا اور ہم نے اس احتجاجی آواز بلند کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ انہوں نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ بہرحال اصل بات عمل درآمد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ صوبائی حکومت اور پیمرا دونوں اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ ایسی خصوصی ٹرانسمیشن میں صرف مستند جید علماء کرام شریک گفتگو ہوں، جو اوتھینٹک علماء ہیں، اور اوتھینٹک علماء وہی ہیں جو واقعتاً دینی مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ ہیں اصل میں اوتھینٹک علماء۔ وہ علم دین کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین اور علماء کے ذریعے آج تک یہاں پہنچا ہے۔ ہمارے اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر تو اسلام نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، ایک مذاق ہے دینیات کے نام پر ایک چھوٹی سی کتاب۔ دینی تعلیم دینا نہ والدین اپنی سے ضروری سمجھتے ہیں بچوں کو لیے، اور نہ ہمارا سسٹم جو ہے ضروری سمجھتا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سینٹ میں کم عمری کی شادی پر پابندی کا بل پاس ہونا انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے۔ جو معاملہ شریعت کا ہے آپ اس کے خلاف ایک بل پاس کر رہے ہیں۔ بلوغت کی عمر جیسے ہی پہنچے، لڑکا ہو یا لڑکی، دیر نہ کرو، شادی کیا کرو، تاکید تو یہ ہے۔ اور بلوغت کی عمر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل تو بہت ہی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سینٹ کے مطابق 18 سال سے کم عمر کے افراد کو بچہ قرار دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ بچگانہ بات نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کی، اور شرمناک بھی ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ ہے کہ جب بچہ یا بچی بلوغت کی عمر کو پہنچے تو شادی میں تاخیر نہ کیا کرو، بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ تاخیر کرنے سے اگر اولاد حرام کاری کرے گی تو اس کا وبال، اس کا گناہ والدین کے سر بھی ہوگا، باپ کے سر پر بھی ہوگا کہ تم نے تاخیر کیوں کی تھی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سیکولر اور لبرل طبقہ ہمارے معاشرتی نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہ ہمارا جو طبقہ ہے سیکولر اور لبرل، وہ اقبال کی اسی شعر کے مصداق ہیں کہ بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اللہ تعالیٰ کا تقاضا تو یہی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر والا اسلام اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔